کل تک ایوری تھنگ واز کلیئر کہ ہمیں پتہ تھا کہ ڈائلاگز ہونے والے ہیں، دونوں وفود آج شام تک پہنچ جائیں گے یا پہنچ رہے ہوں گے، منگل کا دن پاکستان میں مذاکرات کا دن ہوگا. لیکن ایرانی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے ایک بیان آتا ہے، انہوں نے کہا جی اسی اپنا وفد نہیں بھیج رہے، تو اس کے بعد کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے. میں یہ ٹکٹ پڑھ رہا ہوں. نہیں بالکل نہیں ہو رہی. نہیں سر میں بتا رہا ہوں. ارے بابا اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں اپنا وفد بھیج رہا ہوں. فائن. ابھی یہ چل رہے ہیں ٹکر کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی بات ہوئی وزیر ایک مرتبہ اور جو یعنی یہ دوسری ان کی. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ وائی ناٹ سچویشن کلیئر ہوتی؟ لیکن کیا یہ خبر چل رہی ہے کہ جب دوسری مرتبہ ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے تو ایرانیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نہیں بھیج رہے اپنا؟ ایسا تو نہیں اس کال میں. پھر آپ کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ کوئی ایسی 8:02 پہ نصرت جاوید کہتا ہے کہ دیر از نو. میں کہہ رہا ہوں کہ سر مجھے دیکھیے بات سنیں میری. ہمارے ہاں پرابلم میرا خیال ہے کہ کہہ کے بعض اوقات اکتاہٹ ہوتی ہے، بندہ شرمسار ہوتا ہے. لیکن کیا کریں، وہ شاید وہ گوبلز نہیں ہوتا تھا اپنا وہ اس کا ہٹلر کا، تو اس نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو. اچھا کچھ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو بار بار پروپیگنڈا کے لیے یا لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھانے کے لیے کچھ ٹرمز ہوتی ہیں وہ آپ کو بار بار دہرانا پڑتی. میرا خیال ہے جب بھی کبھی مذاکرات کی بات ہوئی میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا کہ دیکھو جب مذاکرات کی بات چل جائے تو پھر ایک انگریزی کا ہی لفظ یوز ہوتا ہے، شوٹ ٹاک. ہاں ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی جنبش ہو جو شوٹ کی طرف جا رہی ہو تو صاحب ٹوٹ گئے، برباد، اب کیا ہوگا جی، تباہی، مارکیٹ ٹاڈا. اس پہ بھی لوگ ہلکی سی ٹاک ہوئی. نہیں ابھی ٹاک والا معاملہ بھی چلنا ہے، ابھی نہیں ہوا. لیکن اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کچھ لوگ. یہ میری ذمہ داری ہے نا میں آپ سے پوچھوں کہ نصرت جاوید صاحب آپ اس متھ پہ اتنے اوور کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا ہی ہوگا ستہ خیرانہ؟ میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ نصرت جاوید جو ہے وہ کیا بیچتا ہے. میں ایک 2 ٹکے کا صحافی ہوں، ایک غریب اور مقروض ملک کا بے تحاشا آبادی والے. ہماری اور بہت ساری خوبیاں ہیں اور میں اس کا ایک چھوٹا سا صحافی ہوں. ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہے وہ حکومتوں سے، حکومت وقت سے لفافے یا تحفے بھی لیتا پایا جاتا ہوں. تو میری کیا صاحب ہے سر، امریکہ کا صدر ہے، دوسری مرتبہ وہ وائٹ ہاؤس میں الیکٹ ہو کے گیا ہے. اس نے جو ہے سب سے پہلے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت اگر کوئی دنیا بھر میں ایز اے صحافی ساری عمر صحافت کی نظر کر دینے کے بعد میں اگر آج حسد سے جل رہا ہوں، پڑ رہا ہوں، تو وہ ایک خاتون ہے کیٹرین ڈورنبوس. وہ صحافی ہیں شاید پاکستان میں ہیں. ہاں جو پاکستان میں ہیں اور نیو یارک پوسٹ کے لیے وہ وزارت خارجہ کور کرتی ہیں، خارجہ امور کو اور قومی سلامتی کے امور کو. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو فون کیا، انہوں نے نہیں فون کیا. تو ان کو کہا ہاں بھی کیا ارادے ہیں، تو اس نے کہا کہ سر آپ بتائیں، میں تو اسلام آباد رکی ہوئی ہوں تو آ جاؤں. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں آدھے گھنٹے بعد. تو 37 منٹ بعد ان کو فون کیا اور موصوفہ کو کہا کہ تم ابھی وہیں رکی رہو. اب وہ آرام سے یہاں پہ چیل کر رہی ہیں. انہوں نے پاکستانی جو ہے ٹیکسٹائل کے اچھے شلوار کرتے بھی پہن لیے ہیں. وہ اپنا آ بھی نہیں ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ. اور اس کے بعد گولف آف بھی انہوں نے وہ ٹی آف کیا ہے جا کے مری میں، چونکہ وہ دیکھا کہ ٹرمپ کو آپ کو پتا ہے گولف سے جو ہے ایسا نہ ہو کہ یار کتنے کی جگہ اچھے گولف ہیں، پتہ ہی وہ ہے یا نہیں، بٹ ہی یعنی پریٹینڈ تو کرتا ہے نا وہ یعنی کہ گولف کے. اینی وے اس کو موصوف نے آج بھی فون کیا اور فون کر کے اور انہوں نے 3-4 چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر کی. ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی اسلام آباد جا رہا ہے جے ڈی وینس اور کچھ ہی گھنٹوں میں لینڈ کر جائیں گے، اور جیریڈ کشنر اور وہی اسٹیو کو. یار اب تم مجھے بتاؤ یہ کتنی بڑی اس کی بے عزتی ہوتی کہ جی اس کا نائب صدر اور اس کے یہ 2 بندے جو ہیں جہاز انہوں نے پکڑ لیا اور ایرانی کہہ رہے کہ ہم نہیں آ رہے. کتنا ڈبلی ایشور کیا گیا ہوگا اس بات کو کہ وہ آ رہے ہیں. یار خدا کے لیے
نہیں تو پھر وزارت خارجہ کے ترجمان کا میرے پاس ہوگا. نہیں تو وزارت خارجہ کے ترجمان آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایرانی وفد نہیں آ رہے، بلکہ آپ کو وزارت خارجہ کے ترجمان، اگر آپ وہی بابو وہ غور سے پڑھیں تو وہ در حقیقت آپ کو یہ کہہ کے سنائی دیں گے کہ جی دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی ایران کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی. اور اس میں یہی ہوا کہ جی علاقے میں امن و سلامتی وغیرہ کو اس طرح کا کوئی پریس ریلیز ایشو ہوگی. یہ تو نہیں آیا ہوگا کہ ایرانی وفد کو چونکہ انکار کر رہا تھا تو ڈار صاحب نے کہا کہ نہ یار خدا کا واسطہ ہماری بے عزتی ہوگی. دیکھیے آپ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان کی جس خبر کا ذکر کر رہے ہیں جس سے ہمارے دوپہر میں ہاہاکار مچ گئی، ہر ٹی وی سکرینز پہ، سوشل میڈیا اس میں جو لفظ تھا قابل غور وہ تھا کہ ہم نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ ہم نے دوسرے دور کے لیے وفد بھیجنا ہے یا نہیں، اس میں شریک ہونا ہے یا نہیں. اس کا مطلب نہیں ہو رہا نا یٹ دوسری صورت میں یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ انکار نہیں ہے، مکمل انکار کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں جا رہے یہ مکمل انکار نہیں. پھر ہم نے ٹکرو ٹکری کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے سیاپے کے اور بیچنا کیا آتا ہے؟ نہیں صحافت کے ساتھ نہیں، سوائے سیاپے کے ہم نے تو یا سیاپا بیچنا ہوتا ہے یا اس کے بعد میرا کی شادیاں کیسے نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہم کو صحافت تو نہیں کرنی ہے نا، آپس کی بات ہے. تو سیاپا ارے لٹ گئے یہ وہ جس سے بات کرو نا سر شہر بند ہے جی، بند تو بھائی کتنا بند ہے، کون سا علاقہ بند ہے؟ نہیں لیٹس بی آنیسٹ، وہ ریڈ زون، بلو ایریا، یار یہ ریڈ زون بلو ایریا سارا باقی سب ملا کھلا کے ہے. اسلام آباد کا کتنا پرسنٹ بنتا آئی ہے؟ تھنک ناٹ مور دین 3%، 4%. 10% بھی ہو. دوسری طرف تم یہ دیکھو، اللہ میرے منہ میں خاک، راول پنڈی کے کسی دور دراز علاقے میں خدا نخواستہ کسی چرچ پہ حملہ ہو جائے، یعنی کسی عبادت گاہ میں 80 people killed at a time، کتنی سخت بے عزتی. اور کیا آپ کا اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے منہ میں میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو یار اگر یہ ایکسٹرا آرڈینری تھوڑے سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں کچھ یہاں فیس کرنا پڑ رہی ہے صحیح میں ہے. نے سری لنکا میں دیکھیں جب وہ سول وارز ہوا کرتی تھیں تو میں نے وہاں پہ کم از کم 4 سارک سمٹس جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں، کم از کم 4. تمل ٹائگرز کے ٹائم پہ جی ٹھیک ہے صاحب. کنونشن سینٹر سے لے کر ہم وہاں پہ انٹر کانٹیننٹل میں زیادہ تر لوگ ہم ٹھہرے ہوتے تھے، صحافی ہم بھی کو پاکستان انڈینز بھی، بنگلہ دیشی بھی. ٹھیک ہے، اور تقریباً وہاں سے ہمیں پیدل اور کوئی طریقہ نہیں تھا، گاڑیوں اور بسیں بھی میسر نہیں تھیں. تو ہم جو ہیں وہ یعنی پیدل سفر کر کے، اور بعض اوقات جب بہت کام ہو جاتا تھا نیچے سمندر کیونکہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا نا، تو گیلی ریت پر وہ پاؤں رکھ کے تو چلو یار تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے تو یوں ہوٹل پہنچے.